بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ یونس، خدا کی قسم مجھے اس سلسلے میں قدریہ کا عقیدہ قبول نہیں ہے، بلکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے حکم اور ارادے کے بغیر کوئی چیز وجود میں آتی ہی نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام: اے یونس، ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا کی مشیت یہ ہے کہ انسان بھی اپنے امور میں مختار رہے۔ کیا تم مشیت خدا کا مطلب جانتے ہو؟ یونس: نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام: مشیت خدا لوح محفوظ ہے۔ کیا تم ارادے کے مطلب کو جانتے ہو؟ یونس: نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام: ارادہ یعنی وہ جو چاہے وہ ہو جائے۔ کیا تم قدر کے معنی جانتے ہو؟ یونس: نہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام: قدر یعنی اندازہ، تخمینہ اور احاطہ ہے، جیسے مدت حیات اور موت کا علم۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا قضا کا مطلب ہے مضبوط بنانا اور عینی و واقعی قرار دینا۔ یونس: امام علی رضا علیہ السلام کی اس توضیح سے مطمئن اور خوشحال ہو کر چلنے کو تیار ہو گئے۔ انہوں نے امام کے سر اقدس کا بوسہ لیتے ہوئے آپ سے چلنے کی اجازت چاہی اور کہا، آپ نے میری وہ مشکل حل کر دی جن کے متعلق میں غفلت میں تھا۔ امام علی نقی علیہ السلام کی فضیلت میں مامون کا بنی عباس سے مناظرہ۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کتاب ارشاد میں تحریر فرماتے ہیں کہ عباسی دور کا 7واں خلیفہ مامون الرشید امام علی نقی علیہ السلام پر فریفتہ ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے امام کے علم و فضل اور کمال کا مشاہدہ ان کے بچپن میں ہی کر لیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جو علم و کمال امام کی ذات میں پائے جاتے ہیں وہ اس دور کے بڑے بڑے علماء اور دانشوروں میں دکھائی نہیں پڑتے۔ انہی کمالات کی بنا پر مامون نے اپنی لڑکی ام فضل کی شادی آپ علیہ السلام سے کر دی اور مامون نے امام کو بڑی شان و شوکت سے مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حسن بن محمد سلیمانی ریان بن شبیب سے روایت کرتے ہیں کہ جب مامون نے چاہا کہ اپنی بیٹی ام فضل کی شادی امام علی نقی علیہ السلام سے کرے اور یہ بات بنی عباس کے کانوں تک پہنچی تو انہیں یہ بات بہت گراں محسوس ہوئی اور وہ مامون کے اس ارادے سے بہت ناراض ہوئے۔ انہیں اس بات کا خوف لاحق ہو گیا کہ ولی عہدی کا منصب کہیں بنی ہاشم کے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ اسی وجہ سے بنی عباس کے تمام افراد نے ایک جگہ جمع ہو کر مامون سے کہا، اے امیر المومنین، ہم لوگ تجھے خدا کی قسم دیتے ہیں کہ تو نے ام فضل کی شادی امام علی نقی علیہ السلام سے کرنے کا ارادہ کیا ہے، اسے ترک کر دے، ورنہ اس چیز کا امکان پایا جاتا ہے کہ خداوند متعال نے جو ہمیں منصب و تخت و تاج عنایت فرمایا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے اور جو مقام و منزلت اور عزت و حشمت کا لباس ہمارے تن پر ہے وہ اتر جائے، کیونکہ خاندان بنی ہاشم سے ہمارے آباء و اجداد کی دشمنی سے تو اچھی طرح سے واقف ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تجھے یہ بھی معلوم ہے کہ گزشتہ تمام خلفاء نے انہیں شہر بدر کیا اور انہیں ہمیشہ جھوٹا سمجھتے رہے۔ اس کے علاوہ تو نے جو حرکت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ کی تھی اس سے ہمیں بہت تشویش ہوئی تھی، لیکن خدا کا شکر ہے اس نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ تجھے خدا کی قسم ہے کہ تو اپنے اس عمل میں ذرا غور و فکر کر جس نے ہمارے دلوں میں تکلیف پیدا کر دی ہے۔ تو اس ارادے سے باز آ جا اور ام فضل کا رشتہ خاندان بنی عباس کے کسی مناسب فرد سے کر دے۔ مامون نے بنی عباس کے اعتراض کے جواب میں کہا، تمہارے اور ابو طالب کے بیٹوں کے درمیان کینہ پروری اور دشمنی کی وجہ خود تم لوگ ہو۔ اگر انہیں انصاف سے ان کا حق دے دو
تو اس منصب خلافت کے وہی حقدار ہوتے ہیں۔ لیکن جیسا تم نے بیان کیا کہ ہمارے گزشتہ خلفاء نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں ایسے کاموں سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں۔ خدا کی قسم، جو بھی میں نے امام علی رضا علیہ السلام کی ولی عہدی کے لیے کیا تھا اس پر میں ذرا بھی پشیمان نہیں ہوں۔ میں نے تو یہی چاہا تھا کہ وہ خلافت کے امور کو سنبھال لیں، لیکن خود انہوں نے ہی اسے قبول نہیں کیا۔ اس کے بعد خدا نے کیا کیا یہ تم لوگوں نے خود دیکھا، لیکن جس کی وجہ سے میں نے امام جواد کو اپنا داماد بنانا چاہا ہے وہ ان کا بچپن کا علم و فضل ہے۔ وہ تمام لوگوں سے افضل و برتر ہیں اور ان کی عقل کی بلندی اس عمر میں بھی تعجب خیز ہے۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میری نظروں نے جو دیکھا ہے اس کا تم لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہے، اور بہت جلد ہی تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ میں نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہی درست ہے۔ ان لوگوں نے مامون کے جواب میں کہا، بے شک اس کم عمر نوجوان کی رفتار و کردار نے تجھے تعجب میں ڈال دیا ہے اور اس طرح اس نے تجھے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے، لیکن جو بھی ہو وہ ابھی بچہ ہے، اس کا علم و ادراک ابھی کم ہے، اسے کچھ دن چھوڑ دے تاکہ وہ باعقل اور علم دین میں فقیہ ہو جائے، اس کے بعد جو تیرا دل چاہے کرنا۔ مامون نے کہا، تم لوگوں پر واعظ ہو، میں اس جوان کو تم سے زیادہ جانتا ہوں اور اسے بہت اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ یہ جوان اس خاندان سے تعلق رکھتا ہے جو خدا کی طرف سے علم دے کر آتا ہے، اور اس کا علم لامحدود ہے، کیونکہ اس کے علم کا تعلق امام سے ہوتا ہے۔ اس کے تمام آباء و اجداد علم دین میں تمام لوگوں سے بے نیاز تھے، اور دوسرے لوگ ان کے کمال کے سامنے بے حیثیت تھے، اور ان کی ڈیوڑی پر علم و کمال کے حصول کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے رہتے تھے۔ اگر تم میری باتوں کی تصدیق کرنا چاہتے ہو تو ان کا امتحان لے لو تاکہ تمہارے نزدیک بھی ان کا علم و فضل واضح ہو جائے۔ ان لوگوں نے کہا، یہ اچھا مشورہ ہے، اور اس بات میں ہم خوش بھی ہیں کہ اس بچے کی آزمائش ہو جائے، اور اب تو ہمیں اس بات کی اجازت دے دو کہ ہم کسی ایسے شخص کو لے آئیں جو اس نوجوان سے مسائل شریعہ کے بارے میں بحث و مناظرہ کر سکے۔ وہ چند سوالات کرے گا، اگر انہوں نے اس کے سوالات کے صحیح جوابات دیے تو ہم تجھے اس کام سے ہرگز نہیں روکیں گے، اور اس طرح تجھ پر اپنے پرائے کا فرق بھی واضح ہو جائے گا، اور اگر یہ نوجوان جواب دینے سے قاصر رہا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ وہ ہمارا یہ مشورہ مستقبل کے لیے کتنا مفید ہے۔ مامون نے کہا، جہاں بھی تم چاہو ان کا امتحان لے سکتے ہو، میری طرف سے یہ اجازت ہے۔ وہ لوگ مامون کے پاس سے چلے گئے، اور بعد میں سب نے مل کر یہ پیشکش کی کہ مشہور زمانہ عالم اور قاضی یحییٰ بن اقسم کو امام کے مقابل لایا جائے۔ امام محمد تقی علیہ السلام میدان علم و دانش کے مجاہد۔ وہ سارے اعتراض کرنے والے یحییٰ بن اقسم کے پاس گئے اور اسے ڈھیروں دولت کا لالچ دیا، اور لالچ دے کر امام علیہ السلام سے مناظرہ کے لیے آمادہ کر لیا۔ ادھر کچھ لوگ مامون کے پاس تاریخ معین کرنے پہنچ گئے۔ مامون نے تاریخ معین کر دی۔ معین دن اس دور کے بڑے بڑے علماء یحییٰ بن اقسم کے ساتھ موجود تھے۔ مامون نے حکم کے مطابق امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے مسند بچھائی گئی، اور تھوڑی دیر بعد امام علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اس وقت ان کی عمر محض 9 سال تھی۔ مامون کی مسند بھی آپ کے بالکل قریب بچھی ہوئی تھی۔ وہ اس پر آ کر بیٹھ گیا اور دوسروں کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے۔ یحییٰ بن اقسم نے مامون کی طرف رخ کر کے کہا، اے امیر المومنین، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں ابو جعفر سے سوال کروں؟ مامون، خود ان سے اجازت لو۔ یحییٰ بن اقسم نے آپ کی طرف مڑ کر کہا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، کیا مجھے سوال کرنے کی اجازت ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام
پوچھو۔ یا اس شخص کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جس نے حالت احرام میں شکار کیا ہو؟ امام محمد تقی علیہ السلام: آیا حرم میں قتل کیا ہے یا حرم سے باہر؟ وہ مسئلہ اور حکم سے آگاہ تھا یا نہیں؟ جان بوجھ کر شکار کیا یا بھول کر؟ پہلی دفعہ تھا یا اس سے پہلے بھی چند دفعہ ایسا کر چکا تھا؟ وہ شکار پرندے کا تھا یا اس کے علاوہ کچھ اور؟ وہ شکار چھوٹا تھا یا بڑا؟ اور ساتھ ساتھ اس کام میں وہ بے باک تھا یا پشیمان؟ دن میں تھا یا رات میں؟ احرام عمرہ میں تھا یا احرام حج میں؟ ان 22 قسموں میں سے کون سی قسم تھی؟ کیونکہ ان سب کا حکم الگ الگ ہے۔ یحییٰ ان سوالات کے سامنے حیرت زدہ ہو گیا اور اس کی بے بسی اور لاچاری کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔